یہ اگست سن 2009 کا واقعہ ہے جب امریکی ریاست نیو جرسی کے نیو آرک ایئرپورٹ پر بالی ووڈ سٹار شاہ رخ خان کو حراست میں لے کر ان سے 2 گھنٹے تک تفتیش کی گئی۔ شاہ رخ کے مطابق انہیں ان کے مسلم نام کی وجہ سے پوچھ گچھ کا سامنا کرنا پڑا، جس پر بھارت نے امریکہ سے وضاحت بھی طلب کی۔ بالی ووڈ کنگ کے ساتھ بعد میں بھی اس قسم کے واقعات پیش آئے، لیکن شاہ رخ خان جیسے بین الاقوامی شہرت یافتہ فنکار کو اس صورتحال کا کبھی بھی سامنا نہ کرنا پڑتا اگر اس سے قبل 9/11 کا واقعہ پیش نہ آیا ہوتا۔ 11 ستمبر سن 2001 کے روز 4 جہازوں کے اغوا نے امریکہ کو تو ہلایا ہی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایئر لائن انڈسٹری اور اس کے سیکیورٹی انتظامات کا نقشہ بھی پلٹ کر رکھ دیا۔ 9/11 سے جہاں دوسرے شعبے متاثر ہوئے، وہیں اس کے سب سے زیادہ اثرات فضائی انڈسٹری پر پڑے۔ یاد رہے کہ 11 ستمبر سن 2001 کو 2 امریکی مسافر بردار جہازوں کو ہائی جیک کر کے خودکش انداز میں نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی عمارت سے ٹکرایا گیا۔ تیسرے جہاز نے امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے دفتر کو نشانہ بنایا، جبکہ وائٹ ہاؤس کا رخ کرنے والے چوتھے جہاز کو امریکی لڑاکا طیاروں نے پینسلوینیا کے قریب مار گرایا۔ دہشت گردی کے ان واقعات میں تقریباً 3700 سے زائد افراد لقمۂ عدل بنے، جس کا الزام امریکہ نے القاعدہ پر عائد کرتے ہوئے اسامہ بن لادن کو ان کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا اور پھر افغانستان پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق اس سے قبل بھی ہوائی جہازوں کو ہائی جیک کرنے کے واقعات پیش آئے تھے، لیکن زیادہ تر واقعات میں جہاز کے عملے اور مسافروں کو یرغمال بنا کر مطالبات منوائے گئے۔ تاہم جہاز کو اغوا کر کے اسے ہتھیار بنا لینا اور اسے اہم عمارتوں سے ٹکرا کر نہ صرف اپنی اور مسافروں کی بلکہ ہزاروں دیگر لوگوں کی جانیں لے لینا سول ایویشن کا ایک تباہ کن اور ناقابل یقین واقعہ تھا۔ چنانچہ فضائی سفر کو محفوظ تر اور رسک فری بنانے کے لیے ایویشن انڈسٹری میں ایسے اقدامات کیے گئے کہ اب تو جہاز کا سفر رحمت کی بجائے زحمت لگنے لگتا ہے۔ ایسے بھی واقعات سامنے آئے کہ جب مغربی ممالک کا سفر کرنے والے خاص مذہب اور خاص رنگ کے لوگوں پر وہاں کے ایئرپورٹ حکام کو ہلکا سا شبہ ہوا اور مسافر کو فوری طور پر عارضی قید میں ڈال دیا گیا یا پھر فوراً گھر واپسی کی فلائٹ میں بٹھا دیا گیا۔ خاص طور پر اسامہ، محمد یا احمد نام والے افراد کو لائن سے الگ کر کے ان سے مزید پوچھ گچھ کی گئی۔ ایسے واقعات تو بہت عام ہوئے جہاں مسافروں کے سامان کی چیکنگ کے ساتھ ساتھ ان کی ذات کی اشیاء بھی اتروا لی گئیں، جن میں بیلٹس، جیکٹس اور جوتے بھی شامل ہیں۔ 9/11 حملوں میں ہائی جیکرز نے جو باکس کٹرز استعمال کیے، پروازوں میں ان کے لے جانے پر تو تاحیات پابندی لگا دی گئی۔ مائع اشیاء یعنی لیکوڈز بھی ان پابندیوں کی زد میں آئے، خصوصاً جن کے بارے میں ایئرپورٹ حکام کو شبہ ہو کہ انہیں کسی بھی قسم کے بم بنانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہت سی پروازوں پر آپ پرفیوم کی مخصوص مقدار کی بوتل ہی لے جا سکتے ہیں۔ ایئرپورٹ کے ساتھ جہازوں کے اندر بھی سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے، جن میں جہاز کے کاکپٹ اور بلک ہیڈز کے دروازے بند رکھے جانے لگے، جبکہ جہازوں میں کھانے کے ساتھ دیے جانے والے کانٹے اور چھریاں بھی پلاسٹک کی ہو گئی۔ ان سب اقدامات سے فضائی سفر مسافروں کے لیے کم پرکشش ہو گیا اور اس کا ایئر لائنز پر شدید اثر پڑا، جنہیں بحالی میں کئی سال لگے۔ ایسا نہیں ہے کہ 9/11 سے پہلے ایئرپورٹ پر مسافروں کی چیکنگ نہیں ہوتی تھی، لیکن ان حملوں کے بعد اسے مزید سخت کر دیا گیا اور امریکہ میں TSA یعنی ٹرانسپورٹیشن سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن کا قیام عمل میں آیا، جس کا مقصد مسافروں کی اسکریننگ کرنا تھا۔ لیکن ایک اور چیز بھی متاثر ہوئی، مسافروں کی پرائیویسی۔ بہت سے لوگوں نے ایئرپورٹ پر پروفائل چیکنگ سے بچنے کے لیے پری چیک یا ٹرسٹڈ ٹریولر پروگرام کا حصہ بننے کو ترجیح دی، جس کے لیے انہیں ایک مخصوص فیس ادا کر کے اپنی بنیادی معلومات حکام کو دینا پڑی، جن میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ اپنی رقم کیسے اور کہاں خرچ کرتے ہیں۔ ان سارے اقدامات سے ایئر لائن سیکیورٹی کا معیار بہتر ہوا یا نہیں، یہ سب تو ایک طرف، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے فضائی سفر میں اب وہ کشش باقی نہیں رہی جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔